ان میں سے پہلا مسئلہ خواب کا ہے، اور خواب کے بارے میں اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ خواب برحق ہوتے ہیں۔ خواب دنیا میں کم و بیش تمام انسان دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تقسیم 3 طرح پر کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطانی اثرات کی وجہ سے تم دیکھتے ہو، اور دوسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو تمہارے خیالات پر مبنی ہیں، اور تیسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو تم دیکھتے ہو خود یا تمہارے لیے کوئی اور شخص دیکھتا ہے۔ خواب ان 3 قسموں پر حاوی ہے۔ تینوں قسمیں خواب کی اصل ہیں، اور اسی بحث میں یہ آتا ہے کہ کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے یا نہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ایک موقف نہیں، یہ کہیے کہ اہل السنہ کا عقیدہ اس کے میں شامل ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، اور اب تک یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، اس کا انکار ممکن ہی نہیں، اور اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب جو شخص خواب دیکھ رہا ہے اس پہ کئی ایک سوالات اٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جب کوئی کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا دیکھا ہے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا چہرہ مبارک کیسا تھا، کس حال میں دیکھا ہے؟ پھر ایک ایک چیز سے پوچھتے رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ان کو ان کی حیات طیبہ میں بھی دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ بیان نہ کر سکتے جتنا تم نے اب بیان کیا۔ اس تنقید کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل صورت مبارکہ میں کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا۔ امت کا ایک گروہ اس طرف گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا گروہ امت کا اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ من رآنی فقد رآنی حقاً، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ تو اس پہ دوسرا گروہ یہ گیا ہے امت کا، وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، جبکہ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں،
جب تک اصل صورت میں نہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معتبر ہی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنی اصل صورت مبارکہ میں دیکھا ہو تو تب نا کہ شیطان بنا سکا ہی نہیں، اس نے تو اس صورت کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ جس صورت میں بھی دیکھے اس صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانے جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پینٹ کوٹ عام طور پہ عیسائیوں کی علامت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھا تو حضرت علیہ السلام ہی کو ہے، لیکن اس کے ذہن پہ عیسائیوں کا یا اس پینٹ شرٹ کی محبت کا غلبہ ہے، تو اس نے اس چیز کو اس اینک سے دیکھا ہے۔ اینک جس کی محبت ہے وہ اینک کی مانند ہے، اس اینک سے اسے دیکھا ہے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ تیسرا گروہ امت میں یہ ہے جس میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے جواب دیا ہے پیرزادگان کا دہلی کے۔ یہ بات ابھی پھر آتی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو دو تین صورتیں، یا تو اس نے اپنی اصل صورت مبارکہ میں دیکھا ہے یا پھر کسی اور صورت میں دیکھا ہے، اور تیسری یہ چیز حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا قوت متخیلہ کو دیکھا، اپنے خیال کو دیکھا ہے۔ مثلا اس کی مثال ہم اپنے پاس سے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ اس کے دماغ پر ہے، اب کسی دن دیکھ لے گا، تو یہ شیخ کا کام ہے کہ وہ جانچے کہ میرے مرید نے جو خواب دیکھا ہے اس نے حضرت کو اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے یا جس رنگ میں دیکھا ہے وہ رنگ کیا ہے یا کچھ نہیں دیکھا، یہ محض اس کی قوت متخیلہ، امیجینیشن، خیال، یہ قوت ہے جس نے جسم انسانی کا روپ دھار لیا۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا، اور قصہ یہ پیش آ گیا تھا کہ دہلی میں ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کسی صورت میں شروع ہو گیا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیرزادگان کو خط لکھا، خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ جو دونوں بیٹے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا میں جو کچھ ہوں اور میں جو کچھ بنا ہوں آپ کے والد گرامی کی جوتوں کا صدقہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ مانگنے حاضر ہوا۔ اس طرح کے جملے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس فعل پہ رضامندی کا، خوشی کا اظہار فرمایا، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو چیز شریعت میں ممنوع ہے، لوگوں کے خواب کی بنیاد پر ہم اس چیز کو اختیار نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو منع کیا ہے ہم اس کام کو نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی خواب دیکھے۔ پھر اپنے ایک اور مرید کو اور ایک خط میں فرماتے ہیں کہ اگر اپنا شیخ زندہ ہو نا، جس سے تم جا کر زندگی کے مسائل دریافت کرتے ہو اور پوچھتے ہو، اگر شیخ زندہ ہو تو جو تم نے مجھے خواب لکھے ہیں بیک جو نمی خریم، ہم ایک جو، گندم بینی جو کے دانے کے برابر پرواہ نہیں کرتے ان خوابوں کی، جب تک شیخ زندہ ہو آدمی ان کے پاس جائے اور ان سے بات کرے۔
3 موقف ہو گئے۔ اب آئی بات دوسری کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ نے کوئی حکم دیا ہے، اب اس حکم کا کیا ہوگا، اس حکم کو کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بشارت کو دیا، اس کا کیا کرے، کسی بات سے ڈرایا، اس کا کیا کرے۔ بھری پڑی ہیں کتابیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالباً صاحب کنز العمال نے اپنا لکھا ہے یا کس کا لکھا ہے، لیکن ہے صحیح حوالہ۔ ایک آدمی کو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب پی۔ وہ حقیقت میں شراب پیتا تھا، تو اب پریشان ہو گیا۔ اس نے مختلف علماء سے جا کے دریافت کیا تو ان کا بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک بڑے عالم دین تھے، شاید علی متقی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم شراب پیتے ہو، اب اقرار کرنا پڑا اس کا، حضرت پیتا تو ہوں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ کیا تھا، اس کا وہ تو یاد نہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تیز لہجے میں کہا ہوگا کہ پی شراب، شراب پی۔ مطلب یہ کہ تم اتنے معقول، اتنے اچھے بندے ہو کہ شراب پیتے ہو، تمہیں ڈانٹا ہے کہ شراب پی، یعنی مطلب یہ کہ مت پی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے بچوں کو کہتا ہے اور کرو، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اور اس حماقت کو کرو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ مت کرو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھیں، عینی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، حدیث میں بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، فقہ میں انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے، کنز پہ ان کا حاشیہ ہے، تاریخ پہ ان کی کتابیں ہیں، بہت بڑے آدمی۔ بھئی وقت اللہ نے کئی صفات اس شخص میں جمع فرما دی تھی۔ عینی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بہت غریب مفلوق الحال مرتا تھا، دعا مانگتا رہا کہ اللہ اس غربت کو دور کر دے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے، دیندار آدمی تھا، اور ارشاد فرمایا کہ فلاں ویرانے میں چلے جاؤ اور فلاں جگہ کو کھودو اور تمہیں وہاں ایک خزانہ مل جائے گا، تمہیں زندگی بھر کے لیے کافی۔ دیندار آدمی تھا نا، خواب میں پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، وہ جو خزانہ ملنے پہ زکوٰۃ دینی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا تمہارے لیے زکوٰۃ معاف ہے۔ واقعی گیا، کھودا اور خزانہ نکل آیا، مختصر سی بات۔ جتنے علماء نے سنا، اب اس کو اتنا خزانہ ملا، اتنا دنیا کی محبت تو بیچارے کو تھی نہیں، اس نے کہا میں کیوں نہ زکوٰۃ اس خزانے کی ادا کروں، اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، واقعی تو پشتوں تک کے لیے کافی ہے۔ تو مختلف علماء کے پاس کیا، اور علماء نے کہا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، لہٰذا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ عینی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا زکوٰۃ ہے۔ علماء وقت نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی، ایک شخص کا خواب ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا 20% زکوٰۃ ہے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے، کن کی مانے؟ دوسری بات یہ کہ بندہ خواب کی دنیا کی بات کر رہا ہے، اگرچہ اس کا خواب قرائن نے صحیح ثابت کر دیا، مگر دوسری طرف عالم بیداری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سن کے نقل کر رہے ہیں، میں بیداری کی بات کا اعتبار کروں یا خوابوں پہ جاؤں؟ اور تیسری بات اصول کی انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا کسی شخص کے خواب کی وجہ سے بھی ہم جو دین ثابت اور قائم ہو چکا ہے اس کے فتوے کو نہیں بدل سکتے کہ خوابوں پہ فتووں کو بدلتے رہے۔ آپ خواب کی بات کرتے ہیں،
اس سے بھی آگے کا درجہ یہ ہے کہ ہم اہل السنہ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ اہل سنت کا اختلاف ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے دماغ کہاں ہوگا، انہوں نے لکھا ہے اس بات کو، اور غالباً انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت ہوئی بھی ہے، غالباً مدت ہوئی پڑے ہوئے، اس لیے یقیناً نہیں کہہ رہے۔ کئی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت لوگوں کو ہوئی ہے۔ ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے، وہاں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ سیوطی کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 100 مرتبہ عالم بیداری میں ہوئی ہے، یہ خواب سے بھی بلند تر ہے۔ 99 جب پورے ہوئے تو میں نے سوچا کہ حضرت اب تشریف آوری ہو تو پوچھوں گا کہ میرے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اور 100ویں مرتبہ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم جنتی ہو۔ میں نے کہا بغیر عذاب کے یا جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا بغیر عذاب کے۔ یہ عالم بیداری ہے۔ ایک طرف یہ سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں، کیا وہ قسم کھا سکتے تھے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں؟ آپ خود سوچیں۔ اور ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی وفات سے پہلے کہتا ہے کہ میں ساری زمین سونے کی ہوتی تو صدقے میں دے دیتا، اس خوف سے جو سورج اب چڑھے گا میرے مرنے کے بعد، کچھ پتہ نہیں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ ایسے الفاظ کے معنی کے آپ نے فرمائے، حالانکہ وہ قطعی جنتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور یہ بشارت عالم بیداری کی رین حیات میں ہے، اس میں شبہ ہی نہیں ہے۔ متواتر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود احتیاط اور خدا کا خوف۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا میں کسی شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نظر آئیں اور اسے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ظاہر شریعت کے خلاف ہے، بالکل نہیں مانا جائے گا۔ ہم شریعت کے وہ دلائل جو کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ایک جو کے برابر نہ اہمیت دیں، شریعت اس طرح بدل جائے گی۔ اس لیے عالم خواب ہو یا عالم بیداری ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے ہم سے شریعت کی میزان پر تولیں گے، پرکھیں گے۔ اسی لیے 2 واقعات سنائے ہیں، شراب پینے کا قصہ اور زکوٰۃ کا قصہ۔ اس لیے جتنے لوگ جنت اور جہنم کے فیصلے بھی اپنی خوابوں کی بنیاد پر کرتے ہیں نا، یہ طریقے درست نہیں ہیں بھائی، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کتنے ہی لوگوں کو بشارت دی کہ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے اور جو مذہب ہے وہ سچ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، سارا دن معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرنا، جلوس نکالنا، پیٹنا، اور رات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خواب میں آ گئے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں تمہارے اس عمل سے، بھلا سوچو یہ عمل پھر ٹھیک قرار پائے گا؟ اس پہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک حاشیہ لکھا ہے، حل اس سے ہوتا ہے۔ مثلا یہ علم کی باتیں ہیں بھیا، سمجھنے کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں،
ہم نے مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا. خدا مجھ سے کل قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا کرتے رہے اور کیا کہتے رہے، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی عاقبت برباد کروں؟ وجہ آخرت کے معاملے میں ہر مسلمان کو صحیح خود غرض ہونا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں بے نفس ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، معاف کرے، کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا ہو، دین کے معاملے میں نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو بعد میں سنا، مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے. اہل تشیع میں کتنے ایسے ہیں جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ تم جو اہل سنہ کے خلاف لکھ رہے ہو نا، بڑا کام کر رہے ہو. مرزائیوں نے پوری کتاب چھاپی ہے مبشرات، ہمیں اس کی بڑی تلاش تھی، وہ آخر کار مل گئی. مبشرات میں 200 قادیانیوں نے اللہ کی قسم کے ساتھ حلفاً بیان کیا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ مولویوں کے جھگڑوں میں کدھر جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا قادیان جاؤ، اور میں نے وہاں جا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کی. علامہ مولانا طاہر القادری صاحب، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوابات بیان کرتے ہیں، وہ لکھے ہوئے اور ریکارڈڈ موجود ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک نہیں 2 مرتبہ کہ میں مامور ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوبندیوں کی تکفیر کروں اور دیوبندیوں کو کافر کروں. دیوبند میں یہاں بھی خواب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دار الحدیث کی بنیاد رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، ہر طرف یہ چیز ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ حضرت مجھ سے اس جہاد کے نتیجے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ بخارا فتح ہوگا اور بخارا تک ہماری حکومت پھیلے گی، مغلیہ دور حکومت پھر زندہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ان ساری باتوں کے بعد مختصراً ہم 2 باتیں عرض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی بھی بڑی چیز، بڑی تحریک کی بنیاد خوابوں پہ نہیں رکھی جا سکتی. تبلیغ میں جو لوگ چلتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو بھی خواب آتے ہیں. اب ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اسلام آباد کا گھیراؤ کر لو تو حکومت کو پلٹ دیں گے اور تمہیں حکومت دیں گے. کیا اس خواب کی بنیاد پہ ہزاروں آدمیوں کو اکٹھا کر لے اور دنیا بھر کے لیے مصیبت قائم کر دے؟ یہ جائز ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے حکم ہوا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کا کہ 40 آدمیوں لے کے عراق چلے جاؤ اور انہیں لوہے کے بکسوں میں بند کرو اور کراچی کے سمندر سے تم پہنچ جاؤ گے. ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص کو ماراؤ، ساری دنیا کے مسائل کا حل ہو جائے گا. وہ جاتا ہے اور گول. کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ آپ خود سوچئے، آپ خود فیصلہ کیجئے. ہم کہتے ہیں ان خوابوں کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانے، ان کے مشائخ جانے، بس وہ جانے، ان کے کام جانے. ہم زندگی کے کسی عمل کی بنیاد، کسی تحریک کی اٹھان، کسی تحریک کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ خوابوں سے نہیں کر سکتے. چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے اسے کہہ دیں یا عالم بیداری میں بھی کہہ دیں، تو یہ سارا کشف اور کرامتوں کا معاملہ ہے نا. یہ کشف کی دنیا سے، خواب کی دنیا سے اپنی تائید کروانا نہیں ہو سکتا. ہمیں کتاب و سنت کے دلائل چاہیے، ہمیں موجودہ حالات کے مطابق دلائل چاہیے. یہ دلائل لاؤ. چیف آف آرمی اسٹاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کراچی ایم کیو ایم کے حوالے کر دو، فرض کر لو، اور افغانستان پہ حملہ کر دو.
وہ دو چار آدمیوں کو بلاتے ہیں تو جن لوگوں کے نزدیک خواب اور یہ چیز، وہ تو کہیں گے کرو، حضرت نے فرمایا. ہم جیسے لوگ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، آپ کتاب و سنت سے ثابت کریں، آپ سیاسی حالات کو، آپ خود سمجھدار ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ آپ کا خواب ہے، خواب میں غفلت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہا آپ نے، کیا سنا. محض خواب کی بنیاد پر اتنے بڑے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مشورہ بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے ایک بات. اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، بھیا اس بنیاد پہ ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ رشتہ بیٹی کا کر دو اور تو اور رہی نہ کریں. اپنے خیالات کا بڑا اثر ہوتا ہے. صرف نبی ایسی ہستی ہے جہاں پہ پہنچ کے ہم کچھ نہیں کہتے، جو خواب اس نے دیکھا ہے سو برحق دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ابو جہل جنت میں پھر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عجیب بات ہے، یعنی بدر میں وہ قتل ہو چکا تھا، فرمایا میں نے دیکھا ابو جہل جنت میں پھر رہا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ حیران، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خواب صحیح ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، وہ نبوت ہے یار. جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. ان کے علاوہ کسی شخص کا خواب 100% حتیٰ کہ بیداری میں دیکھے قابل اطمینان نہیں ہے. کوئی بھی چیز پیش آ سکتی ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے، اس کی آنکھیں کس کو دیکھ رہی تھیں، اس کے حقائق کیا ہیں. یہ بڑے گہرے علم اور تصوف کے میدان میں جو سمندر کی تیراکی کر کے آئے ہوں، یہ ان کا فن ہے یار. ہر آدمی نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا. یہ ہے قصہ. کشمیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسلمانوں کو کہا کہ یہ کیسے ہیں، جنہوں نے ہم سے بھی کہا کہ لڑنا چاہیے کشمیر کے متعلق. ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا بھائی، تو آپ جانیں، آپ کا خواب جانیں، اور ہم اس کے مخاطب بھی نہیں. ہم سے کیوں کہتے ہیں؟ آپ جا کے چیف سے کہیے، صدر سے کہیے، وزیر اعظم سے. ہمارا کیا تعلق اس خواب سے؟ اس سے کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اللہ کا بندہ نیک ہے بد ہے، خوابوں کی بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا. آپ کے امام صاحب آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، آپ کسی شخص کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ ولیعذ باللہ شراب پیتا ہے، کیا اس بنیاد پہ اس کے پیچھے نماز چھوڑنی جائز ہو جائے گی؟ آپ خود سوچیں. شرعی دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ شراب پیتا ہے اور پھر برملا پیتا ہے، لوگوں کے سامنے پیتا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. اب کہیں گے کہ فاسق ہے، پھر بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی ہم یہ کہہ دیں کہ نماز کے پیچھے نہ پڑھو تو پھر جا کے پڑھے کہاں. اس معاملے میں آخری بات وہ حضرت کا ایک حاشیہ ہے. قیامت میں لوگ پیش ہوں گے اور ان میں وہ بھی ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی رہی، اور وہ بھی ہوں گے جو عبادت کرتے رہے. جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہا اولائی ایانا کانوا یعبدون، اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے رہے. مثلا کوئی آدمی، کوئی نیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی عبادت اللہ ہم کرتے رہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کرتے رہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، یا کسی کی بھی. اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر انبیاء علیہ السلام کو مستثنیٰ ہی کر دو، باقی کوئی بھی خدا کا نیک بندہ جس کی عبادت، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اے رب ہم ان کی عبادت کرتے رہے. وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے شرک سے، اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے رہے. دوسری جگہ آیا بل کان، اللہ تو ہی ہے جو عبادت کا لائق ہے اور مستحق ہے، اللہ ہماری عبادت نہیں ہوتی رہی. اور پوچھیں اگر خدا ہم سے، تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ عبادت کرتے رہیے. ہم نے خود دیکھا یہ کن کن مزاروں پہ سجدے کرتے تھے، عبادت کی نیت سے، اور عبادت کرتے تھے. تجھے چھوڑ کر کس کس کو پکارتے تھے، ہم تو خود اس کے گواہ ہوں گے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ عبادت کرتے رہے، ہم گواہ ہوئے، خدا کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے، اور وہ جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے.
میری عبادت نہیں ہوئی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو، یہ بیان نہیں ان کے ورڈز ہیں، ہم جب تفسیر پڑھتے تھے اساتذہ نے یہ یاد کروایا تھا، انہوں نے کہا یہ قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے اسے یاد کرو، اور جو پیپر میں دیا اس پہ بھی لکھنا پڑا۔ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے خبر ہیں۔ کمال کی چیز لکھی ہے، جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے خبر ہیں۔ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ شیطان اپنا نام رکھتا ہے وہی، حسین، معین الدین چشتی، علی حجویری، فلاں 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 رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، اپنا وہی نام رکھ کے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے آج جو تو نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی نا، دل خوش ہو گیا، آج تم نے جو اہل السنہ کو برا کہا اور قرآن کی توہین کی، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تو نے حق ادا کر دیا۔ ولیعذ باللہ یہ ہے وہ چیز، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ اہل السنہ کا موقف ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حتیٰ کہ بیداری میں بھی آ کے کوئی حکم دیں، ہم شریعت کے ترازو میں اسے پرکھیں گے، تب بات کریں گے۔ اگر شریعت کے ترازو پہ پورا اترتا ہے، بسم اللہ، 100 مرتبہ بسم اللہ ہم کہیں گے اصل ثابت، تمہارے لیے بشارت ہوئی ہے، خوشخبری ہے۔ نہیں پورا اترتا ہم کہیں گے اصل میں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی بھائی، تم نے جو دیکھا ہے، جو تم نے سنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، اللہ جانے اور تم جانے۔